مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. میرے پیارے اسلام بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایمان لانے کے بعد 4 چیزیں اور فرض ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور وہ حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی۔ گھر سے روانہ ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ گھر سے روانہ ہوتے وقت کی دعا، بسم اللہ آمنت باللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ احرام باندھنے کا طریقہ: احرام باندھنے سے پہلے غسل کیا جائے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے غسل نہ کر سکتا ہو تو وضو کرے۔ احرام باندھنے سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس قسم کا احرام باندھنا ہے۔ احرام 4 قسم کا ہوتا ہے: عمرے کا احرام، افراد کا احرام، تمتع کا احرام، قران کا احرام۔ عمرہ کا احرام: سال کے 12 مہینوں میں کسی وقت بھی عمرہ ہو سکتا ہے۔ عمرہ کا احرام باندھے وقت یہ نیت کرے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما۔ یاد رہے، ایام تشریق میں عمرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تلبیہ: لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک سب تعریف اور نعمتیں تیری ہیں اور ملک بھی تیرا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کے بعد احرام بن گیا۔ صرف عمرے کا احرام باندھنا ہو تو حجر اسود کا استلام کرتے ہی تلبیہ بند کر دے۔ افراد کا مطلب ہے صرف حج کرنا۔ اس کی نیت یہ ہے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کرنا چاہتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما۔ قران کا مطلب ہے حج اور عمرہ کی ایک ساتھ نیت کرنا۔ اس کی نیت ہے، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ اے اللہ، میں حج اور عمرہ کرنا چاہتا ہوں، دونوں کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما۔ تمتع کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ اور حج کا الگ الگ احرام باندھنا۔ اس میں پہلے صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ عورت کا احرام یہ ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے پہنے رہے، البتہ منہ پر کپڑا نہ لگائے، لیکن غیر مردوں سے پردہ کرے اور تلبیہ بھی اتنا زور سے نہ پڑھے کہ مرد آواز سن سکیں۔ اگر کوئی عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اسی حالت میں غسل یا وضو کر کے احرام باندھ لے، البتہ پاک ہونے تک طواف اور سعی نہ کرے۔ مرد اور عورت کے احرام میں فرق: مرد کا احرام کی حالت میں سر ڈھانپنا ناجائز ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا ناجائز،
तलबिया आवाज से पढ़ना जरूरी। औरत का हराम, सर ढाकना फर्ज, सिले हुए कपड़े जायज, तलबिया आहिस्ते पढ़ना चाहिए। मुंह पर कपड़े लगाना मना है। मुंह पर पर्दा ऐसे तरीके से डाले कि चेहरे से अलहदा रहे। नाबालिग बच्चे का हराम, नाबालिग बच्चे के सिले हुए कपड़े उतार कर उसे अहराम के कपड़े पहनाए जाएं। बच्चे का वाली उसकी तरफ से अहराम की नियत करे और तलबिया पढ़े। अगर बच्चा पढ़ सकता हो तो उसको भी पढ़ाए। अहराम की नमाज 2 रकत नफल अहराम की नियत से पढ़ें। यह नमाज सर ढाक कर पढ़ें। बेहतर है कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून और दूसरी रकात में सूरह अखलास पढ़ी जाए। सलाम फेरते ही सर खोलकर नियत कर लें और तलबिया पढ़ें। अहराम में 2 चीजें फर्ज हैं, नियत करना और अहराम बांधने के बाद तलबिया पढ़ना, या कोई ऐसा लफ्ज ज़बान से कहना जिससे अल्लाह की अज़मत और बड़ाई का बयान हो। वाजिबात अहराम 2 हैं, मीक़ात से अहराम बांधना, ममनुआत अहराम से बचना। वाजिबात के छूट जाने से दम लाजिम होगी। अहराम और तलबिया के ज़रूरी मसाइल। अहराम की चादर का सफ़ेद होना अफजल है। बगैर नफल के अहराम बांधना मकरूह है। अहराम के लिए गुस्ल न कर सके तो वजू करके अहराम बांधे। सर्दी वगैरह की वजह से अहराम के ऊपर कंबल या चादर वगैरह ओढ़ सकता है। अलबत्ता सर का नंगा होना जरूरी है। अहराम के नफल सर ढक कर पढ़े। सलाम फेरते ही सर नंगा कर दे और हज या उम्रह की नियत करके तलबिया पढ़े। औरत को अहराम बांधने से पहले अय्याम माहवारी शुरू हो जाए तो सिर्फ वजू करके अहराम बांध दे, क़िबला की तरफ मुंह करके नियत कर ले और तलबिया पढ़े, नमाज न पढ़े। औरत पाक होने के बाद हरम में दाखिल हो और तवाफ़ व सई करे। इसी हालत में अगर अहराम खराब हो गया हो तो गुस्ल करके अहराम बांध ले। अहराम की हालत में खुशबू का इस्तेमाल करना, मर्द को सिला हुआ कपड़ा पहनना, सर और चेहरा ढकना, बाल मुंडाना या किसी दूसरे तरीके से दूर करना, नाखून काटना, जिमा करना, खुश्की के जानवर का शिकार करना, अहराम की हालत में बहुत महतात रहने की जरूरत है। जिद्दा से मक्का को रवानगी। जिद्दा से मक्का को आते हुए रास्ता में एक जगह आती है जहां लिखा होता है कि इसके आगे कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। हरम की हुदूद यहाँ से शुरू हो जाती है। हुदूद हरम में दाखिल होते ही यह दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा हरमुका व हरम रसूलिका फहर्रिम लहमी व दमी व अज़मी व बशरती अलन नार। अल्लाहुम्मा आमिन्नी मिन अज़ाबिका यौमा तुबअस इबादुका वजअलनी मिन औलियाइका व अहली ताअतिका व तुब अलैया इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह, यह तेरा और तेरे रसूल का हरम है, बस मेरे गोश्त, मेरे खून, मेरे हड्डियों और मेरी खाल को आग पर हराम कर दे। ऐ अल्लाह, क़यामत को तेरे बंदे उठाए जाएंगे, उस रोज मुझे अपने अज़ाब से बचाना, अपने दोस्तों और ताअत गुजार बंदों में शामिल फरमाना और मेरी तौबा कबूल फरमाना। ऐ अल्लाह, तू ही तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। मक्का शहर पर निगाह पड़ते वक्त की दुआ, अल्लाहुम्मा इजअल्ली बिहा क़रारन वर्ज़ुक़नी फ़ीहा हलालन, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना जनाहा व हब्बिबना इलैया अहलहा व हब्बिब सालिही अहलहा इलैना। ऐ अल्लाह, मेरे लिए इस शहर में अच्छा ठिकाना दे और मुझे हलाल रोज़ी अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें इस मक्का शहर में बरकत अता कर और इसके मेवे हमें नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमें अहले मक्का की नज़रों में और उनको हमारी नज़रों में महबूब बना दे। मस्जिद हराम में दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बिग़फिरली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक। बैतुल्लाह शरीफ पर नज़र पड़े तो 3 मरतबा ये दुआ पढ़ें,
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابتا وزد من شرفہ وکرمہ ممن حجہ واعتمرہ تشریفا وتکریما وبرا، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ اے اللہ اس گھر کی شرافت، عظمت، بزرگی اور دبدبہ میں اضافہ فرما، اور جو شخص اس گھر کی عزت و اکرام کرے، حج اور عمرہ کرے، اس شخص کی عزت و شرافت اور نیکی بڑھا دے۔ اے اللہ تیری ہی صفت سلام ہے اور سلامتی تجھ سے ہی مل سکتی ہے، پس ہم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ حجر اسود کے پاس یہ دعا پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام ودخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام، اللہم زد بیتک ھذا تعظیما وتشریفا ومہابتا وزد من تعظیمہ وتشریفہ من حجۃ وعمرۃ تعظیما وتشریفا ومہابا۔ اے اللہ تیرا نام سلام ہے اور سلامتی لوٹتی ہے اور سلامتی تیری طرف سے ملتی ہے اور سلامتی تیری طرف۔ اے ہمارے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور سلامتی کے گھیرے میں داخل فرما۔ اے میرے رب تو بڑی برکت والا ہے اور بلندی کا مالک ہے، اے عظمت اور بزرگی والے۔ اے اللہ اپنے اس گھر کی عظمت اور شرافت اور ہیبت میں اضافہ فرما اور اس گھر کی عظمت اور شرافت حج اور عمرہ سے بڑھا۔ طواف کی بہت بڑی فضیلت ہے، نوافل سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کعبہ پر روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان میں 60 طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 صرف ان لوگوں کے لیے جو کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ اور جو شخص طواف بھی کرے، نماز بھی پڑھے اور کعبۃ اللہ کو دیکھتا بھی رہے، وہ کل رحمتوں کا مستحق ہوگا۔ مکہ شریف میں قیام کے دوران جس قدر ممکن ہو طواف کیے جائیں۔ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو یہاں کے علاوہ کسی دوسری جگہ نہیں ہو سکتی۔ طواف کی 7 قسمیں ہیں۔ طواف قدوم، جو شخص مسجد حرام میں پہلی دفعہ احرام کی حالت میں داخل ہو یا جس کا افراد یا قران کا احرام ہو، اس کے لیے طواف سنت ہے۔ طواف زیارت، یہ طواف حج کا رکن ہے اور فرض ہے۔ اس کا 10 ذی الحجہ کو صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ طواف عمرہ، یہ طواف اس شخص کے لیے ہے جو عمرے کا احرام باندھے۔ طواف وداع، جو شخص مکہ معظمہ سے رخصت ہو کر اپنے وطن کو واپس جائے، اس کے لیے واپسی کا یہ طواف واجب ہے۔ طواف تحیہ، جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو، اس پر طواف کرنا مستحب ہے۔ مسجد حرام کا تحیہ، مسجد الحرام کا تحیۃ المسجد طواف ہے۔ طواف نظر، اگر کوئی شخص طواف کی نظر مان لے تو اس پر یہ طواف واجب ہے۔ طواف نفل، یہ طواف ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ استلام، حجر اسود کو بوسہ دینے، ہاتھوں سے چھونے یا صرف اشارہ کرنے کو استلام کہتے ہیں۔ اجتباء، احرام کی چادر کو اس طرح اوڑھنا کہ ایک کنارہ داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر اوڑھا جائے اور داہنا شانہ کھلا رہے، یہ عمل چستی اور قوت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ رمل، طواف کے پہلے 3 پھیروں میں اکڑ کر منڈے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر تیزی سے چلنے کو کہتے ہیں۔ جس طواف کے بعد سعی نہ ہو تو اس میں رمل نہیں ہوتا۔ عورتوں کے لیے رمل اور استباع نہیں ہے۔ طواف کے شرائط: باوضو ہونا، سطر کا چھپا ہونا، بدن اور کپڑوں کا پاک ہونا، عذر نہ ہو تو پیدل طواف کرنا، حتیم سے باہر دائرہ میں طواف کرنا، حجر اسود سے طواف شروع کرنا۔ طواف کے متعلق ضروری باتیں: طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ طواف کا ہر پھیرا حجر اسود سے شروع ہوتا ہے
اور حجر اسود پر ختم ہوتا ہے۔ اس طواف کے دوران اگر ممکن ہو تو حجر اسود کا بوسہ بھی لینا ہوتا ہے، البتہ استلام صرف رکن یمانی کو چھونا چاہیے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف ادا کرنا واجب ہے۔ نماز عصر کے بعد طواف کرنے کی صورت میں اس کے نوافل مغرب کی فرض نماز کے بعد پڑھے جائیں اور مغرب کی سنت نوافل اس کے بعد پڑھیں۔ طواف کی نیت فرض ہے۔ نیت کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام 7 اشواط للہ تعالی عز وجل فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں تیرے حرمت والے گھر کے طواف کے 7 چکر تیری رضا کے لگاتا ہوں، پس اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما۔ نیت کرنے کے بعد حجر اسود کے بالمقابل آ کر کھڑے ہوں اور دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے یہ تکبیر پڑھیں: بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ طواف کی مختصر دعا: پہلے چکر کی دعا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ پاک ہے اللہ، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی طاقت اور زور والا نہیں، وہ بلند اور عظمت والا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور سلام ہو اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ، میں یہ عمل بجا لا رہا ہوں تجھ پر ایمان لاتے ہوئے، تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اور تیرے عہد کی وفا کرتے ہوئے اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے۔ اے اللہ، میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں جو میرے دین و دنیا اور آخرت کے لیے ہو، جنت کی کامیابی اور جہنم سے نجات کا سوال کرتا ہوں۔ رکن یمانی پر پہنچ کر یہ دعا ختم کر دیں اور حجر اسود کی طرف چلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، آگ کے عذاب سے بچا اور ہمیں جنت میں نیک لوگوں کے حلقہ میں داخل فرما۔ اے غالب اور بخشنے والے اور تمام جہان کے پالنے والے۔ دوسرے چکر کی دعا: اللہم ان هذا البیت بیتک والحرام حرمک والامن امنک والعبد عبدک وانا عبدک وابن عبدک وهذا مقام العائذ بك من النار فحرم لحومنا وبشرتنا من النار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقني الجنة بغير حساب۔ یہ دعا بھی رکن یمانی پر ختم کر دیں اور ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا پڑھتے ہوئے حجر اسود کے پاس پہنچے۔ اے اللہ، بے شک یہ تیرا گھر ہے اور یہ حرم تیرا حرم ہے، یہاں کا امن و امان تیرا عطا کردہ ہے، اور یہ بندہ تیرا بندہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے ہی ایک بندے کا بیٹا ہوں، اور یہ جگہ تیری رحمت کے ذریعے دوزخ سے نجات پانے کی ہے، پس ہمارے گوشت پوست پر آگ حرام کر دے۔ اے اللہ، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور ہمارے دلوں کو نور ایمان سے مزین فرما، کفر اور گناہ کی باتوں سے ہمیں متنفر کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، جس روز تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اس روز مجھے عذاب سے بچانا۔ اے میرے اللہ، مجھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما۔ تیسرے چکر کی دعا: اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر والمنقلب فی المال
والأهل والولد اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ رکن یمانی پر پہنچ کر پھر ربنا آتنا فی الدنیا الاخیر تک پڑھیں۔ اے اللہ میں بے شک شرک، جھگڑا، نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اسی طرح اپنے مال، اہل و عیال کی بربادی یا ان میں برا منظر دیکھنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری رضا اور جنت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری گرفت اور آگ کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں عذاب قبر اور زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ چوتھے چکر کی دعا، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وعملا صالحا مقبولا وتجارتا لن تبور یا عالم ما فی الصدور اخرجنی یا اللہ من الظلمات الى النور اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائمک مغفرتک والسلامة من كل اثم والغنیمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربی قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیما اعطیتنی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر۔ یہ دعا بھی رکن یمانی پر پہنچ کر ختم کر دیجئے، پھر ربنا آتنا فی الدنیا پڑھے۔ اے اللہ میرے اس حج کو مقبول بنا دے اور میری کوشش کامیاب فرما اور ہر نیک عمل کو قبول فرما اور ایسی تجارت نصیب فرما جس میں نقصان نہ ہو۔ اے دلوں کے راز جاننے والے اے اللہ مجھے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے چل۔ اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے حصول کے طریقے بتلا دے اور اپنی بخشش کے حاصل کرنے کے طریقے بتا، گناہوں سے بچنے، نیکی پر ثابت قدم رہنے اور جنت کی کامیابی اور آگ سے بچنے کی توفیق دے۔ اے میرے رب مجھے روزی پر قناعت نصیب فرما، جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت دے، جو مصیبت اور آزمائش آئے اس کا اچھا بدلہ عطا فرما۔ پانچویں چکر کی دعا، اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک ولا باقی الا وجهک واسقینی من حوض نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربتا ہنیئتا مریہ لا اظمأ بعدها ابدا اللهم انی اسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل۔ اے اللہ جس روز سوائے تیرے عرش کے اور کہیں سایہ نہ ہوگا اور تیرے سوا کوئی باقی نہ رہے گا، اس روز مجھے اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا کرنا اور پلا ہم کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے حوض سے خوشگوار اور خوش ذائقہ شربت جس کو پی کر پھر پیاس کا نام باقی نہ رہے۔ اے اللہ میں تجھ سے وہ تمام بھلائیاں مانگتا ہوں جو تیرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ان تمام برائیوں سے پناہ مانگتا ہوں جن سے تیرے پیارے حبیب نے پناہ مانگی۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت اور اس کی نعمتوں کا طلبگار اور ایسے قول و فعل اور عمل کا طلبگار ہوں جو مجھے جنت کے قریب کر دے، اور دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں اور ایسے قول و فعل اور عمل سے بچنے کا سوال کرتا ہوں جو دوزخ کی طرف لے جانے والا ہو۔ چھٹے چکر کی دعا، اللهم إن لك علي حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك وحقوقا كثيرة فيما بيني وبين خلقك اللهم ما كان لك منها فاغفره لي وما كان لخلقك فتحمله عني واغنيني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة اللهم إن بيتك عظيم وجهك كريم وأنت يا الله
حلیم کریم عظیم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تیرے مجھ پر بہت سے حقوق ہیں جو میرے اور تیرے درمیان ہیں، اور مجھ پر بہت سے حقوق ہیں جو میرے اور تیری مخلوق کے درمیان ہیں۔ اے اللہ جو تیرے حقوق ہیں اگر ان کی ادائیگی میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو مجھے معاف فرما، اور جو حقوق تیری مخلوق کے مجھ پر ہیں ان کو بھی تو اپنے ذمہ لے کر معاف کر دے، اور مجھ کو حرام رزق سے بچا کر حلال رزق میں برکت عطا فرما، اور نافرمانی سے بچا کر اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے غیروں کی محتاجی سے بچا۔ اے اللہ بے شک تیرا گھر بڑی عظمت والا ہے اور تیری ذات بڑی کرم والی ہے۔ اے اللہ تو بہت ہی درگزر والا، کرم والا اور عظمت والا ہے، تجھے درگزر کرنا، معاف فرمانا پسند ہے، میری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے۔ 7ویں چکر کی دعا، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة وراحة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة بالنار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ میں تجھ سے کامل ایمان اور سچا یقین اور فراخ روزی مانگتا ہوں، ڈرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، رزق حلال، سچی توبہ، مرنے سے پہلے توبہ، سکرات موت کی آسانی، مرنے کے بعد مغفرت و راحت، اور حساب کے وقت درگزر کا سوال کرتا ہوں، اور جنت کے حصول میں کامیابی اور دوزخ سے نجات کا طلبگار ہوں۔ اے غالب اور بخشنے والے اپنی رحمت سے میری دعا قبول فرما۔ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر اور مجھے نیک بندوں میں شامل فرما، اچھے بندوں میں مجھے شامل فرما دے۔ ملتزم کی دعا، طواف پورا ہونے کے بعد ملتزم سے چمٹ کر یہ دعا پڑھیں، اللہم یا رب البیت العتیق عاتق رقابنا ورقاب آبائنا امہاتنا و اخواننا و اولادنا من النار یا ذی الجود والکرم والفضل والمن والعطایا والاحسان، اللہم حسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إني عبدك وابن عبدك واقف تحت بابك ملتزم بأعتابك متذلل بين يديك أرجو رحمتك وأخشى عذابك من النار يا قديم الإحسان، اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتدعى وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتنور لي في قبري وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات العلى من الجنة۔ نماز طواف، ملتزم کی دعا ختم کر کے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز طواف واجب ادا کرے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ مقام ابراہیم کی دعا، اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فعاطینی سولی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی عالم انه لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا منك بما قسمت لي أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونذر قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، آمين يا رب العالمين، وصلى الله على حبيبه سيدنا
محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آب زمزم نماز طواف اور ملتزم سے فارغ ہو کر آب زمزم پئیں۔ زمزم خوب پیٹ بھر کر پینا چاہیے۔ زمزم پی کر کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ صفا مروہ کی سعی، صفا پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے یہ دعا پڑھی جائے۔ ابدأ بما بدا اللہ بہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ معنی جس سے اللہ نے ابتدا فرمائی میں بھی اسی سے شروع کرتا ہوں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا پہنچ کر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور بلند آواز سے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور پھر یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ صفا اور مروہ بھی ان مقامات سے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے خوب گڑ گڑا کر اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ سعی کی نیت، اللہم انی اريد السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط لوجهک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر ہے اور پھر مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اس طرح 7 چکر پورے کرنے ہوتے ہیں۔ درمیان میں میلین اخضرین کے درمیان دوڑ کر چلنا ہوتا ہے۔ اس جگہ کو سبز ستونوں اور بتیوں کے ذریعے نمایاں کر دیا گیا ہے۔ سعی کی دعا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، الحمد للہ علی ما الہمنا، الحمد للہ الذی ہدانا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم إنك قلت قولك الحق ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحابه واتباعه إلى يوم الدين، اللهم اغفر لي ولوالدي والمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سعی کے بعد تمتع کی نیت سے جن حضرات نے احرام باندھا تھا وہ چونکہ عمرہ کر رہے ہیں اس لیے وہ سر کے بال منڈوا لیں یا ترشوا لیں۔ افراد یا حج تمتع ایک نظر میں، احرام عمرہ شرط، طواف عمرہ رمل کے ساتھ رکن، سعی عمرہ واجب، سر کے بال منڈانا یا ترشوانا واجب، 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنا شرط، 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات رکن، وقوف مزدلفہ واجب، 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی واجب، قربانی واجب، حجامت واجب، طواف زیارت رکن، صفا و مروہ کی سعی واجب، 11 اور 12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی واجب، طواف وداع واجب۔ حج افراد ایک نظر میں، احرام شرط، طواف قدوم سنت، وقوف عرفات رکن، وقوف مزدلفہ واجب، 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی واجب، سارے سر کے بال منڈوانا یا ترشوانا واجب، طواف زیارت رکن،
صفا اور مروہ کی سعی واجب، 11 اور 12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی واجب، طواف وداع واجب۔ مفرد پر قربانی واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ حج قران، حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھنے کو قران کہتے ہیں۔ اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ سب سے افضل ہے۔ حج کے مہینوں میں میقات سے حج اور عمرہ کی ایک ساتھ نیت کی جائے۔ نیت یہ ہے اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ شوال سے حج کے مہینوں کا آغاز ہوتا ہے۔ شوال سے پہلے حج قران کا احرام باندھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مکہ مکرمہ میں پہنچ کر عمرہ کیا جائے، البتہ 8 ذی الحجہ کو منی روانہ ہونے سے پہلے طواف قدوم کر لیں۔ طواف کے بعد قران والے کے لیے بہتر ہے کہ سعی بھی کر لے۔ اگر سعی کرنی ہے تو پھر طواف میں رمل اور استباع بھی کرنا ہوگا۔ حج قران ایک نظر میں، احرام حج اور عمرہ ایک ساتھ شرط، طواف، عمرہ، رمل رکن، سعی عمرہ واجب، طواف قدوم، رمل سنت، صفا مروہ کی سعی حج سے پہلے واجب، وقوف عرفات رکن، وقوف مزدلفہ واجب، 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی واجب، قربانی واجب، پورے سر کے بال منڈوانا یا ترشوانا واجب، طواف زیارت رکن، 11-12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی واجب، طواف وداع واجب۔ حج میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، احرام باندھ کر دل سے حج کی نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا۔ نمبر 2، وقوف عرفات، 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک میدان عرفات میں کسی وقت ٹھہرنا، خواہ تھوڑی دیر کے لیے ہی ٹھہرا جائے۔ نمبر 3، طواف زیارت کرنا، اس وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ یہ طواف سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے کے بعد ہوتا ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو حج نہ ہوگا۔ واجبات حج 6 ہیں۔ نمبر 1، مزدلفہ میں وقوف، صفا اور مروہ کی سعی۔ نمبر 2، 3 نمبر، جمرات پر کنکریاں مارنا۔ نمبر 4، حج قران اور تمتع والے کے لیے قربانی کرنا۔ نمبر 5، سر منڈانا یا ترشوانا۔ نمبر 6، مکہ سے باہر رہنے والے کے لیے واپسی کے وقت طواف وداع کرنا۔ حج کے 5 دن ہیں، یعنی 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک۔ وہ پروگرام حسب ذیل ہے جو کرنا ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ جن لوگوں نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا تھا وہ 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے ہی احرام باندھ لیں، 2 رکعت سر ڈھک کر پڑھیں، سلام پھیرتے ہی حج کی نیت کریں۔ نیت یہ ہے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اس کے بعد بلند آواز سے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ یہ ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب تلبیہ کی کثرت رکھیں۔ اگر حج کی سعی پہلے کرنے کا ارادہ ہو تو 1 طواف رمل اور استباع کے ساتھ کریں اور اس کے بعد سعی کریں۔ جن لوگوں نے افراد یا تمتع کی نیت کی ہے ان کے لیے بہتر ہے کہ طواف زیارت کے بعد سعی کریں۔ حج قران والوں کے لیے پہلے سعی کرنا افضل ہے۔ سورج نکلنے کے بعد مکہ مکرمہ سے منا کی طرف روانہ ہو جائیں، راستہ بھر تلبیہ اور دوسری دعا پڑھتے رہیں۔ 8 ذی الحجہ کو منا میں 3 کام کرنے ہیں۔
نمبر 1 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک 5 نمازیں مینا میں پڑھنا ہے۔ نمبر 2 8 ذی الحجہ کی رات مینا میں گزارنا۔ نمبر 3 9 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہونا۔ 9 ذی الحجہ 9 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات کو تلبیہ، استغفار اور درود شریف پڑھتے ہوئے روانہ ہو جائیں۔ عرفات میں وادی عرفہ کو چھوڑ کر باقی جس جگہ چاہیں قیام کریں۔ جبل عرفات کے قریب اگر جگہ مل جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ زوال کے بعد وقوف عرفات کا وقت شروع ہوتا ہے، اس لیے زوال کے بعد عرفات میں رہنا ضروری ہے۔ عرفات میں اس دعا کے پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ۔ سورہ اخلاص 100 مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم 100 بار۔ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، اس بندے کی کیا جزا ہے جس نے میری تسبیح، تہلیل، تکبیر و تعریف و ثنا کی اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا۔ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہو میں نے اس کو بخش دیا اور اس کی شفاعت قبول کی۔ اگر اہل عرفات کے لیے شفاعت کرتا ہے تو میں اس کی شفاعت قبول کروں گا۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث آئی ہے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیہ البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ، ہم تجھ سے وہ بھلائی مانگتے ہیں جو تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ہر اس بری چیز سے تیری پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور تجھ سے ہی مدد کی امید ہے، اور منزل مقصود تک پہنچانا تیرا کام ہے، تیرے بغیر کوئی قوت اور طاقت والا نہیں۔ عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھیں۔ آج کے دن حاجی حضرات کے لیے عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز پڑھنا منع ہے۔ مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھیں گے۔ وقوف مزدلفہ واجب ہے۔ مزدلفہ میں صبح صادق تک ٹھہرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے ہی مزدلفہ سے نکل جائے تو اسے دم دینا ہوگا۔ مزدلفہ سے ہی کنکریاں چون لی جاتی ہیں۔ 10 ذی الحجہ مزدلفہ میں صبح کی نماز پڑھ کر مینا کی طرف چل پڑیں۔ مینا میں سب سے پہلے جمر عقبہ پر 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ کنکریاں مارتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان وردا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا۔ اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا ہے، اللہ کی رضا اور شیطان سے بیزاری اور نفرت کے لیے یہ کنکریاں مارتا ہوں۔ اے اللہ، میرے حج کو قبول فرما اور گناہ کو معاف فرما اور میری اس دوڑ دھوپ اور کوشش کو منظور فرما۔ پہلی کنکری مارنے سے پہلے ہی تلبیہ پڑھنا بند کر دیا جائے۔ رمی کے بعد حج، قران اور تمتع والوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کے بعد سر منڈوا کر احرام کھول دیں۔ رمی، قربانی اور حجامت سے فارغ ہو کر حرم میں جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کریں، یہ حج کا رکن ہے۔ 8 ذی الحجہ کو اگر سعی نہیں کی تو اب طواف کے بعد سعی کریں۔ 10 تاریخ کو طواف زیارت کر کے واپس مینا میں آ جائیں۔ مینا کے علاوہ کسی دوسری جگہ رات گزارنا مکروہ ہے۔ 11 12 ذی الحجہ ان تاریخوں میں زوال کے بعد تینوں جمرات پر رمی کی جائے گی۔ سب سے پہلے جمر اولا، پھر وسطی اور اخیر میں جمر عقبہ پر رمی کی جائے گی۔ 12 تاریخ کی رمی کے بعد مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے
حج مکمل ہو گیا۔ طواف وداع، جو لوگ آفاقی ہیں یعنی حدود حرم سے باہر کے رہنے والے ہیں، حج سے فراغت کے بعد واپسی کے وقت ان پر طواف وداع کرنا واجب ہے۔ صرف عمرہ کرنے والے پر طواف وداع نہیں، جو عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو، اگر رخصت کے وقت تک پاک نہ ہو تو اس کو طواف وداع معاف ہو جاتا ہے۔ باہر دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا مانگنی چاہیے: الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم ارزقنی العود بعد العود المرة بعد المرة الى بیتک الحرام واجعلنی من المقبولین عندک یا ذا الجلال والاکرام اللہم لا تجعله آخر العہد من بیتک الحرام وإن جعلته آخر العہد فعوضنی عنہ الجنہ یا رحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت تعریفیں، ایسی تعریفیں جو پاکیزہ اور برکت والی ہیں۔ اے اللہ، مجھے واپسی کے بعد پھر بار بار بیت اللہ کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے عظمت و شان والے رب، مجھے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ، بیت اللہ کی یہ زیارت آخری زیارت نہ ہو، اگر یہ آخری دیدار ہے تو مجھے اس کے بدلے جنت عطا فرما، رحمت نازل فرما اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی تمام آل اور اصحاب پر۔ میں دعا ہوں اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے اور تمام مسلمان اہل سنت کو حج کی سعادت سے مالا مال عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی